منہج نبوت عام آدمیوں سے رابطہ ہے، نہ کہ اوپر والے پڑھے لکھوں سے۔ اچھا نہیں، میرے خیال میں یہ بھی مغالطہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فرد پر اپنی جماعت میں شمولیت یا ایمان کے دروازے بند نہیں کیے، چاہے وہ خواص میں سے ہو چاہے عوام میں سے۔ لیکن یہ کہ عشرہ مبشرہ کون تھے، وہ عوام میں سے تھے یا خواص میں سے تھے؟ ابو بکر صدیق عوام میں سے تھے کہ خواص میں سے تھے؟ اور ابو بکر صدیق کی دعوت پر ایمان لانے والے 6 عشرہ مبشرہ میں سے جو ہیں وہ خواص میں سے تھے یا عوام میں سے تھے؟ اور جن کو 2 کو جھولی پسار کر حضور نے مانگا ہے کہ اللہ عمر ابن خطاب اور عمرو ابن حشام میں سے ایک کو تو میری جھولی میں ڈال دے، وہ خواص میں سے تھے یا عوام میں سے تھے؟ میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اور جا کر طائف میں آپ نے گفتگو کی تھی تو کیا خواص سے کی تھی کہ عوام سے کی تھی؟ نہ کوئی سٹریٹ پریچنگ کی، نہ کوئی دعوت دی، نہ کوئی تبلیغ، نہ جلسہ عام۔ مکے میں تو سب کچھ کیا ہے آپ نے۔ ہاں جو بھی آ گیا ہے، بلال آ گیا تو سینے سے لگا لیا، اور خباب بن الارت آ گئے تو سینے سے لگا لیا۔ چونکہ تکلیفیں ان لوگوں کو زیادہ جھیلنی پڑی ہیں، اس لیے ہماری سیرت کی کتابوں میں تذکرہ ان کا زیادہ ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کو کون مار سکتا تھا؟ طلحہ اور زبیر کو کون مار سکتا تھا؟ مار سکتے تھے تو وہ مار سکتے تھے تو مار سکتے تھے غلاموں کو، حضرت بلال کو اور حضرت ابو فقیہ کو، اور چونکہ عمار ابن یاسر اور حضرت سمیہ، چونکہ ان کا کوئی وہاں پر والی وارث نہیں تھا، وہ تو یمن سے آئے تھے، حضرت یاسر آ کر وہاں آباد ہوئے تھے، لہذا ان کو جو چاہا کیا ہے۔ تو غلاموں کے لیے چونکہ پرسیکیوشن شدید ہوئی ہے، اس کا تذکرہ آپ کو ان کا ہی ملتا ہے۔ ورنہ یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف، عثمان غنی کون مار سکتا تھا انہیں؟ ہاں چچا نے ایک مرتبہ لپیٹ کر جو ہے ایک صف کے اندر دھونی دے دی تھی، یہ تو ہوا ہے جس پر کہ انہوں نے پھر ہجرت کی ہے۔ لیکن یہ کہ زیادہ تذکرہ ملتا ہے عوام کا۔ البتہ یہ کہ حضور کی دعوت میں بھی فیصلہ کن 6 سال میں جب حضرت حمزہ اور حضرت عمر ایمان لائے ہیں تب ایک دم صورتحال تبدیل ہوئی ہے۔ تو یہ بھی کچھ تھیوریٹیکل سی باتیں ہیں کہ جو عام طور پر سیرت کے ناقص مطالعے کی وجہ سے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہیں۔